بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غزوہ احد کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج غزوہ احد کی آخری قسط اور آخری حصہ ہے غزوہ احد عبرتوں کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے سبق ہے، اور انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر اپنے مشکلات کا حل نکالیں گے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے پہلے بھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ صلیبیوں کے سارے منصوبے اس نے خاک میں ملائے، اور صلیبیوں کے جال کو اس نے ایسا پھاڑا کہ صلیبی حیران و پریشان رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ دیکھ کر اپنی منصوبہ بندی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر وہ اپنی پلاننگ کرتے تھے۔ مشکلات میں کیا حل ہے اور فلانی جگہ میں کیا حل نکلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتلا کر کے چلے گئے۔ اب امت کا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طریقے پر پڑھے اور اس طریقے پر معلوم کرے۔ آج کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنے زندگی کے مسائل حل کرتے ہیں، اور ہم مسلمان لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو غزوہ احد امت کے لیے کیا سبق ہے؟ اب سب سے پہلے غزوہ احد کا میں مختصراً خلاصہ بیان کروں گا، پھر اصل آ جاؤں گا عبرتوں پر۔ دیکھیں، غزوہ احد میں 4 باتوں میں سے 3 تو بیان ہو چکی ہیں۔ معرکے سے قبل، معرکے کے حالات، معرکے کے بعد، یہ 3 بیان ہو چکے ہیں۔ آج آخری بات ہے نتائج اور عبرت۔ کیا نتیجے اور کیا عبرتیں ہیں احد کے واقعے میں؟ دیکھیں، پہلے ہم اس خلاصے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کافروں کا لشکر 3000 کی تعداد میں مکہ مکرمہ سے چلا مدینہ منورہ کی طرف۔ جب یہ لشکر چلا تو مکہ مکرمہ کے اندر موجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دیا اور فرمایا کہ جلدی مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو۔ تو جب یہ پہنچا ہے، وہاں سے قاصد بھی نکل گیا، اور قاصد پہلے مدینہ پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو۔ آپ قباء کے علاقے میں تھے جب آپ کو حضرت عباس کا خط ملا، آپ نے اس کو راز میں رکھا اور مدینہ میں آ گئے۔ مشورے شروع ہو گئے اور مدینہ منورہ میں ہنگامی حالت نافذ ہو گئی۔ پہرے شروع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا ہونے لگا، حتیٰ کہ یہ لشکر مدینہ کے مغرب سے باہر سے ہوتا ہوا احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ جمعے کا دن تھا، شوال کی 6 تاریخ تھی، جب کفار کا لشکر 3000 کی تعداد میں احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھ کر کے احد کے لیے نکلے، اور ہفتے کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد میں پہنچ گئے۔ اب ہفتے کا دن ہے، شوال کی 7 تاریخ ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہو۔ دیکھیں، یہ ہے احد، اور یہاں دونوں لشکر آ گئے۔ کافروں کا لشکر یہاں سے آ گیا 6 تاریخ کو، اور اسلامی لشکر 7 تاریخ کو یہاں سے آ گیا۔ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 700، اور کافروں کے لشکر کی تعداد 3000۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا. یہ احد کے پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی ہے، اس کو جبل رومات کہتے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان کا امیر بنایا عبداللہ بن جبیر کو، اور فرمایا تم اس پر ڈٹے رہو، اور اگر کافر یہاں پیچھے سے آ کر حملہ کرنا چاہیں تو تم تیروں سے ان کو روکو. اس لشکر، اس 50 آدمیوں کی جماعت نے خوب ڈٹ کر کام کیا، اور بہت دفعہ خالد بن ولید نے آنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہر دفعہ ناکام بنا دی. آخر میں کافروں نے ایک چال چلائی اور ایک کھیل کھیلا، اور مسلمان لوگ سمجھے کہ شاید کفار پسپا ہو کر جا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے چال چلائی تھی. انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم کو شکست ہو گئی، بھاگنے لگے، اور مسلمان ان کے پیچھے. یہاں جو 50 آدمی تھے وہ نیچے میدان میں اترنے لگے. ان کے امیر نے ان کو منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انہوں نے کہا ہم تو خطرے کے لیے یہاں کھڑے تھے، اب تو کافر بھاگ رہے ہیں تو ہم کو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نیچے اترنے لگے حتیٰ کہ صرف 10 رہ گئے، باقی 40 اتر گئے. خالد بن ولید جو کافروں کے لشکر میں دائیں دستے کے کمانڈر تھے، وہ اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے، اور جب یہ 40 آدمی نیچے اتر گئے تو اپنے لشکر کو یہاں سے لے کر آ گئے، اور اسلامی لشکر پر پیچھے سے حملہ ہوا. افراتفری پھیل گئی، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور افراتفری پھیل گئی میدان کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ منتشر ادھر ادھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 9 صحابہ رہ گئے، اور کافر لوگ توڑ آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آ رہے ہیں، اور 9 صحابہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ان میں بھی شہید ہو گئے، صرف 2 رہ گئے، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، 2 رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں حملے ہو رہے ہیں اور وہ دونوں ڈٹے ہوئے ہیں. جب کافروں کا لشکر یوں سامنے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، وہ تیر پر تیر چلا کر کے ان کو واپس کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات کو تیر اٹھا اٹھا کر کے دے رہے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرماتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. اور طلحہ بن عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیر برس رہے ہیں، پتھر آتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے یوں بچاتے ہیں، ہاتھ سے، حتیٰ کہ ہاتھ ان کا شل ہو گیا، کمر پہ تیر لگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں جھکے ہوئے ہیں، اور جب تیر چلاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ طلحہ کا تیر جگہ پہ لگا نہیں لگا. کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سر نہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو لگ جائے، آپ سے پہلے میں ہوں. اور جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور حضرت طلحہ بالکل ہاتھ شل ہے، زخمی ہے، فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کو سنبھال لو، اس نے جنت واجب کر دی ہے اپنے لیے. صحابہ کرام طلحہ بن عبید اللہ کو صاحب احد کہتے تھے. احد میں حضرت طلحہ کا بہت بڑا کردار. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع پھیل گئی، کافروں نے کام نے شہید کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. شیطان نے آواز لگا دی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، گر گئے، سوچنے لگے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے دنیا میں تو ہم کیا کریں گے. ایسے پریشانی کے حالت میں کعب ابن مالک کی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہیں آواز لگائی مسلمانوں یہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی سے یہاں پہنچنے کی کوشش کرو. یہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پہنچنی تھی. پھر سے بیدار ہو کر اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں صحابہ کرام. اور جب یہ سے جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے احد کے دامن میں چلے گئے، اپنے صحابہ کو بچا کر کے اندر چلے گئے. اور اس کے بعد معرکہ ختم ہوا ہے اور مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے. ویسے تو 69 ہے، ایک اس میں یہودی ہے، کتابوں میں 70 آتا ہے. اتنے شہید ہو گئے اور کافروں کے 37 آدمی مارے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کا علاج کیا، شہداء کو دفن کیا اور مدینہ کی طرف واپس آ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس آئے ہیں اور ابھی رات کا وقت ہے، ہنگامی حالات ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پھر آ جائیں،
تو ایک صحابی نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول، میں ملل نامی ایک جگہ میں تھا، وہاں کافروں کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، وہ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم جلدی نکل گئے، ہم کو واپس جانا چاہیے اور مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، رات ہو چکی تھی، صبح نبی کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور اعلان کیا، فرمایا جو ہمارے ساتھ احد میں گئے تھے وہ ہمارے ساتھ پھر چلیں گے حمراء الاسد کی طرف۔ زخمی صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ قرآن نے کہا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جنہوں نے اللہ رسول کی آواز پر لبیک کہا حالانکہ وہ سب زخمی تھے۔ للذین اتقوا للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر۔ بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں حمراء الاسد کی طرف۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے نکلے اور احد سے نکل کر حمراء الاسد کی طرف آ گئے۔ حمراء الاسد میں یہاں ٹھہرے، یہاں ایک آدمی معبد ابن ابی معبد کی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تم جاؤ، حمراء الاسد سے آگے ایک مقام آتا ہے اس کا نام روحہ ہے، فرمایا جاؤ کافروں کے لشکر کو بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر اور اپنے زخمی صحابہ کے ساتھ تمہاری طلب میں آیا ہے اور وہ زخمی شیر کی طرح بہت غصے میں ہے، اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، اب کی بار تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ معبد ابن ابی معبد روحہ کے مقام پر آیا اور ابو سفیان کو پیغام پہنچا۔ ابو سفیان نے جیسے ہی باتیں سنی فوراً بھاگ کر کے مکہ میں آ گئی۔ تو یہ مکہ سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے مدینہ منورہ کی طرف واپس چلے گئے۔ یہ ہے احد کے واقعے کا خلاصہ جو میں نے 3 حصوں میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب بات ہم کریں گے کہ عبرتوں کی روشنی میں امت کے لیے کیا سبق ہے قیامت تک کے لیے۔ دیکھتے ہیں غزوہ احد حکمتوں اور عبرتوں کی روشنی میں کیا حکمتیں۔ مسلمان زخمی ہیں، بہت دل دکے ہوئے ہیں، 70 آدمی شہید ہو گئے۔ حمزہ آج نہیں ہے معاشرے کے اندر، آج حمزہ نظر نہیں آتا، مصعب نظر نہیں آتا، فلانا نظر نہیں آتا، عبداللہ نظر نہیں آتا، اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ سارے گھروں کے اندر غم ہے اور سارے مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر مسلمانوں کو ہدایات دے رہے ہیں۔ سخت حالات میں کیا کرنا ہے اے مسلمانوں، ہمت ہار کر کے بیٹھ جاؤ اور شکوے شروع کرو اور فریادیں کرو اور اپنے بھائیوں کو یاد کرو ہمارا بھائی فلانا، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ کیا کرنا ہے؟ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی مسلمانوں کو اور بلند ہمتی کی دعوت دی ہے۔ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم مت کرو، کمزوری مت دکھاؤ، تم غالب ہو، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ مانا ایسے موقع پر اس غم کو اپنے دل میں مت لو اور کمزوری مت دکھاؤ، تم غالب ہو، تم مومن بن جاؤ، تم غالب ہو۔ تو ایسے حالات سے پریشان نہیں ہونا کہ ہمت ہار کر کے بیٹھ جاؤ، نا، کھڑے ہو جاؤ، ہمت کرو، تم غالب ہو، اس لیے کہ تم مومن ہو، تمہارے مقابلے میں کافر ہے، کافر مومن کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ ہمت دکھاؤ، اگر کچھ ہو گیا پرواہ نہیں، ہمت دکھاؤ، بزدلی مت دکھاؤ، کم ہمتی مت دکھاؤ۔ اللہ نے پہلے نمبر پر تسلی دی مسلمانوں کو، ہمت بلند کرو اپنا۔ آگے دوسرے نمبر پر حکمتوں کی طرف متوجہ کیا۔ قرآن کریم نے کیا کہا کہ تم سے پہلے سنتیں گزر چکی ہیں لوگوں کی، تو تم اتنے پریشان اس سے مت ہو۔ اس احد کے اندر تمہارا جو نقصان ہوا اس میں کیا حکمتیں ہیں تم کو معلوم ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تاکہ تم میں مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں پھر اصلی اور کھوٹے اور کھرے کا پتہ چلتا ہے۔
تو احد کے واقعے سے 300 منافق کھل کر آ گئے، جو مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے، جو مسلمانوں کی آستین میں رہ رہے تھے، کافروں سے ملے ہوئے تھے۔ سخت حالات میں کافر، منافق اور مومن کا پتہ چلتا ہے، تو حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں یہ فائدہ تم کو معلوم ہو گیا، مومن اور منافق کا پتہ چلے۔ نمبر 2، تمہارے بہت سے مسلمان شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر جنت میں پہنچ گئے، مرنا تو ایسے بھی ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھو قبرستانوں میں جا کر کے معلوم کرو فلانا قبرستان پاپوش کا قبرستان ہے اور کون سے قبرستان ہے، جتنے قبرستان کراچی کے اندر مثلا، اگر آپ جا کر کے ان قبروں پر معلوم کرو اس میں کتنے مسلمان ہیں جو میدان کے اندر مرے، سب اپنے گھروں کے اندر مرے، موت سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، کتنے بھی بچنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایک نے کہا تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا، کیا کہا؟ ایک واقعے کے اندر کہا کہ ایک آدمی مرتے مرتے بچ گیا، اس نے کہا بچتے بچتے مر جائے گا، کتنا بچے گا؟ نہیں بچے گا، آج تک کوئی نہیں بچا۔ تو اس لیے مسلمان لوگ تو شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے، اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی ہے، وہ جنت کے اندر گھوم پھر رہے ہیں۔ اس لیے تم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھیوں کو اللہ نے بہت بڑے درجات دیے۔ اور بات کیا ہو گئی، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ جب ایک آدمی کو مسلسل کامیابی ملتی ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لیکن جب تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے وہ پھر بیدار ہو جاتا۔ تو یہ جھٹکا لگنے میں مسلمان لوگ بیدار ہو جائیں گے اور اب ایک جذبے کے ساتھ کام کریں گے، اور جب جذبے کے ساتھ کام کریں گے تو کافروں کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے اس واقعے کی حکمتوں کی طرف توجہ کرو، اس میں کیا فائدے ہو گئے، ان فائدوں کو اپنے ذہن میں لاؤ تو یہ غم کا برداشت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات دیکھیں، غلطیوں کی طرف توجہ۔ کیا مطلب ہے؟ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم۔ جب مسلمانوں کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا غم لاحق ہوا، مسلمانوں نے کہا یہ کہاں سے ہو گیا ہمارے ساتھ؟ فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں سے ہو گیا، یہ تمہارے ہاتھوں سے ہوا ہے، سبق ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم غلطی خود کرتے ہیں اور قصور الزام کسی اور پر لگاتے ہیں۔ ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے، کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، غلطی کرے گا کہے گا یہ تو فلانے نے سارا کام خراب، میں ٹھیک کرتا ہوں وہ خراب کرتا، جیسے بالکل فرشتہ ہے۔ اور انسانوں کی کیا طبیعت بن گئی، اب کام کریں گے نہیں، ڈھیلے پڑ گئے ہیں خود، اور پھر کہیں گے میں کام شروع کرتا ہوں وہ کام مجھ سے خراب ہو جاتا ہے، کام کرنے کو بالکل میرا دل نہیں چاہتا، میرے بدن میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، میرے اوپر کسی نے کچھ عمل کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنا قصور نہیں مانتا، مانا میں تو کرنا چاہتا ہوں، فلانا مجھے کرنے نہیں دیتا ہے۔ اور جب آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ تیرے اوپر کسی نے کچھ اثر کیا ہے تو بڑا خوش ہو جائے گا، ہاں یہ میرا بڑا ہمدرد آدمی ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے ساتھ، ہمت کر کے اٹھو، کہے گا یہ میرا ہمدرد نہیں۔ حضرات دیکھ رہے ہیں، اپنا الزام کسی اور پر لگا لینا۔ 2 آدمیوں کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے، لیکن اگر انصاف کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے سوچ لیں گے کہ اس کے اندر تہ کے اندر جا کر کے میری بھی ایک غلطی ہے، اگر یہ بات اس امت کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ کامیابی کے راستے پر روانہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، 2 آدمیوں کا جھگڑا ہے، ایک اس کو کہتا ہے تمہاری غلطی، کہتے ہیں تمہاری غلطی۔ قرآن کریم نے احد کے واقعے میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جب تم کو کچھ ایسی پریشانی لاحق ہو جائے تو یوں مت سوچو کہ فلانے نے کر دیا، فلانے نے کر دیا، تم فوراً اپنی طرف سوچو کہ اس میں نے کیا غلطی کی ہے، یہ میری وہ غلطی میری طرف واپس ہوگی۔ احد کے اندر یہ بات سمجھائی ہے اور مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا ہے۔ آگے دیکھیں،
مجاہدین سابقین کا حوالہ قرآن نے دیا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. کتنے اللہ والے لوگ تھے جو انبیاء کرام کے ساتھ مل کر کے جہاد کرتے تھے، پھر ان کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچتی تھی، وہ نہ کمزور ہوئے، نہ انہوں نے بزدلی دکھائی، نہ وہ دبے، اور وہ تو اللہ کے راستے میں ڈٹے ہوئے تھے، اور اللہ ایسے ڈٹنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اے مسلمانوں، اگر تم کو کوئی ایسا غم لاحق ہو جائے، اگر تم کو ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اگر تم پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے، تم اپنے سامنے فوراً کوئی اچھی سی مثال لاؤ. اچھا یہی پریشانی تو فلانے پر بھی آئی تھی، اس نے تو بڑے استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، تو میں کیوں بے استقامت بن جاؤں، میں کیوں بزدل بن جاؤں، میں کیوں غلط مظاہرہ کروں. اللہ تعالیٰ نمونہ دکھاتے ہیں. حالات پریشانی صرف تم پر نہیں آئی، دنیا میں بہت سے لوگوں پر حالات پیش آئے، لیکن لوگ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں. کامیاب لوگ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، ناکام لوگ ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمت نہیں ہارنا ہے اے مسلمانوں. تیسری بات، چوتھی بات یہ سمجھے، آگے دیکھیں. امیر کی نافرمانی کا نتیجہ احد کے اندر ایک ہی بات ہے، اصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. یہ بات، یہ تمہارے ساتھ یہ تبدیلی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ تم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی. امیر کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہو گیا. حضرات دیکھ رہے ہیں ایک بات، جب مسلمان لشکر چلا تھا مدینہ منورہ سے، کتنی تعداد تھی؟ 1000، اور 3 کلومیٹر تک منافقین ساتھ چلے ہیں، اور مدینہ منورہ سے احد 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ منافق لوگ چلیں، اور جب احد بالکل سامنے ایسے نظر آنے لگا تو وہ لوگ چکر کاٹ کر کے واپس مدینہ کی طرف آنے لگے. کہا ہم کیوں ساتھ چلیں؟ جب ہمارے مشورے کو نہیں سنا جاتا اور ہمارے مشورے کو نہیں مانا جاتا تو ہم کیوں چلے؟ بھائی جب تم کو نہیں چلنا تھا تو تم 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر کیوں آئے؟ تم وہاں رک جاتے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا چل کر کے بیچ راستے سے واپس ہو جانا، اس کا مطلب اور کوئی نہیں سوائے مسلمان جماعت میں تفریق پھیلانے کی، مسلمان جماعت کے اندر انتشار پھیلانا، ان کے حوصلے خراب کرنا. لیکن ان 300 منافقین کی واپسی سے مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا. مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے تو میدان کے اندر امیر کی نافرمانی سے پہنچا. جب میدان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، اس پہاڑی کے اوپر 50 آدمی مقرر کیے، فرمایا یہاں سے نہیں ہٹنا ہے تم کو، ہم کامیاب ہوں یا ناکام تم کو یہاں ڈٹنا. بڑے امیر، پورے چیف، بڑے مین امیر جو ہیں، بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوٹے امیر، یہاں اس دستے کے امیر عبداللہ بن جبیر نے بھی ان کو منع کیا کہ تم نیچے مت جاؤ. بڑے امیر کی بھی نافرمانی، چھوٹے امیر کی بھی نافرمانی، سارا نتیجہ بدل گیا. کیا معنی ہے؟ قیامت تک اگر مسلمان جماعت اپنے امیر کی نافرمانی کرے گی تو ان کو نقصان دیکھنا پڑے گا. لہذا اپنی صفوں کے اندر وحدت لاؤ، ایک ہو جاؤ. جب تم نے ایک کو امیر مان لیا، اس کی امارت پر متحد ہو جاؤ. اب امیر کی نافرمانی نہیں کریں گے. امیر کی نافرمانی کریں گے تو نقصان ہوگا. احد کے واقعے میں 5ویں نمبر پر یہ بات آئی. آگے دیکھیں، نظریاتی پختگی. حضرات دیکھ رہے ہیں احد کے اندر یہ آواز لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. الا ان محمدا قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے.
یہ آواز جب مسلمانوں کے کانوں میں پڑی تو ایسے ہمت ہار کر کے بیٹھ گئے، اور بعض لوگ تو مشورہ کرنے لگے کہ جا کر کے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو کہیں گے کہ ہمارے لیے کافروں سے امان طلب کرو، اب تو ہم کو نہیں چھوڑیں گے وہ۔ ایسے حالات خراب ہو گئے اور مسلمان اتنے پریشان ہو گئے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے اندر سمجھایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا اگر وہ اپنی طبعی موت پر وفات پا جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم دین سے پلٹ جاؤ گے، اور جو پلٹ گیا تو اپنا نقصان کرے گا۔ قرآن کریم نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر دنیا سے چلے جائیں پھر بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ آج کافر لوگ ہم کو شخصیات سے ڈراتے ہیں، فلانے کو مار دیا، شیخ اسامہ کو مار دیا، ملا عمر کو مار دیا، فلانے نام لیتے ہیں۔ شخصیات کے جانے سے یہ دین نہیں جاتا، یہ دین رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ شخصیات تو اس دین کی وجہ سے ان کو عزت ملتی ہے، مسلمانوں کو شخصیات سے نہیں ڈرایا جاتا۔ اور دیکھو ایک بات کو اچھی طرح سمجھو، ایک ہوتا ہے جذبہ اور ایک ہوتا ہے نظریہ۔ ایک ہوتا ہے جذبات، رش دیکھا تو آ کر کے شامل ہو گئے، کہا میں بھی ساتھ ہوں، اور جیسے رش ختم ہوا تو حضرت بھی واپس ہو گئے۔ کیوں؟ نظریہ نہیں تھا، صرف جذبہ تھا۔ اور ایک ہے نظریہ، نظریہ مضبوط ہوتا ہے، جذبہ فوراً پیدا ہوتا ہے اور فوراً ختم ہو جاتا ہے، نظریہ ٹھہرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، نظریاتی تربیت کی ہے۔ 13 سال تک ایسا ان کو مارا گیا، بلال کو اتنا مارا گیا کہ مارنے والے تھک گئے، لیکن بلال نے پھر بھی اپنی بات نہیں چھوڑی، اتنا مضبوط۔ اس کو نظریاتی تربیت کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا فلانا آدمی ہے تمہیں بھی ساتھ، اور فلانا آدمی مر گیا تو یہ بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ تو جذبہ ہے، یہ تو نظریہ نہیں۔ نظریہ تو وہ ہے جو مضبوط بیٹھ جائے، فلانا چلا گیا، چلا جا، میں تو اللہ کے دین پر رہوں گا۔ حالات اچھے ہیں تو ہر آدمی دیندار بنا ہوا، اور جب حالات خراب ہو گئے تو سب چلے گئے۔ یہ تو نظریہ نہیں ہوا۔ احد کے واقعے میں یہ بات سمجھائی، اپنے نظریات مضبوط کرو حالات کے ساتھ، اور حالات کے رخ کے ساتھ مت چلو۔ ہوا یوں چلی تو آپ بھی اس رخ پر روانہ ہو گئے، اور جب ہوا کا رخ بدل گیا تو آپ نے بھی رخ بدل دی۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان ایک نظریے پر قائم ہے، اس پر رہنا چاہیے۔ ہم رش کو دیکھ کر کے نہیں چلتے، حق کو دیکھ کر کے چلتے ہیں۔ اس لیے ہم نظریے کو مضبوط کرنا ہے۔ احد کے واقعے میں یہ بات سمجھائی۔ آگے دیکھیں، منافقین کے ساتھ معاملہ، یہ ایک اہم بات ہے۔ آپ نے سنا کہ مسلمانوں کے لشکر سے 300 منافق واپس ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کے ہم ایک دوسرے پر فتوے لگانا شروع کریں، فلانے آدمی پر مجھے شک ہے کہ وہ منافق ہے، وہ کہے کہ فلانا، اب مسلمان مجلسوں کے اندر یہی باتیں شروع ہو جائیں۔ ایسا نہیں، جو آدمی غلط ہے اس کا تذکرہ ہی مت کرو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کو کھل کر بیان کرنے سے، مجالس کے اندر بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ یہ باتیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے پر منافقت کے فتوے لگتے ہیں، اور مجلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا ہے اس منافق آدمی کا۔ اور یہ منافق آدمی عبداللہ بن ابی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر آ جاتے تھے تو یہ لوگوں کو کہتا تھا، لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بات کریں گے، سب متوجہ ہو جاؤ۔ احد کے بعد جب یہ دوبارہ کھڑا ہوا، لوگوں نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، کہا بیٹھ جاؤ منافق آدمی، ہم کو معلوم ہے بہت زیادہ باتونی بنتا ہے، ابھی بٹھا دیا نیچے، اور یہ کاندھوں کو پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر سے صحابی آ رہے تھے، کہا کیا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا مجھے لوگوں نے بٹھا دیا ہے، ایسے ہی میں بات کر رہا تھا،
انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے. کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے استغفار کی. منافق آدمی تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاطر میں بھی نہیں لاتے. آپ علیہ السلام ان منافقین کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے؟ آگے دیکھیں، فتح شکست کے قوانین بیان کیے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ اپنی مدد تم سے کھینچ دے اور تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ مدد اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کی طرف سے مدد کے آنے کے کچھ قوانین ہیں. جب مسلمانوں میں اللہ رسول کی اطاعت آ جائے گی، جب مسلمانوں میں اپنے امیر کی اطاعت آ جائے گی، جب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے. اور جب مسلمانوں کی صفوں میں اللہ رسول کی نافرمانی شروع ہوتی ہے، جب اپنے امیر کی نافرمانی شروع ہوتی ہے، اور جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے، یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے. آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوانین بیان کیے ہیں. تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، تمہارا جو امیر بنا ہے اس کی اطاعت کرو، اور تم دنیا کی محبت کو درمیان میں مت لاؤ. جب تم اس ترتیب پر کام کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی. یہ بات سمجھائی. آگے دیکھیں، امیر کو جماعت کے حوالے سے ہدایت، حضرات بہت اہم بات ہے، ذمہ دار لوگوں کے لیے بہت اہم بات ہے. آپ کو معلوم ہے احد کے اندر اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو فرمایا تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے اس پہاڑی سے، اگر ہم ہار جائیں یا ہم کامیاب ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے تم کو نہیں ہلنا ہے. وہ صحابہ نے اپنی جگہ چھوڑی اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ 70 بڑے بڑے صحابہ بہادر شہید ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہدایات دیتے ہیں اپنی جماعت کو تانے نہیں دینے، اپنی جماعت کو تانے نہیں دینے ہیں کہ جب وہ 40 صحابہ میں کوئی نظر آ جائے تو کہو تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا، تم ہی ایسے منحوس آدمی ہو کہ نقصان ہو گیا. نہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ہدایت کرتے ہیں. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی مہربانی سے ان کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو جماعت آپ سے منتشر ہو جاتی. فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کرو ان کو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو آئندہ بھی مشورے میں شامل کرو. کیسے؟ ایسا نہیں ہے کہ جب مشورہ ہونے لگے اور ان 40 میں سے کوئی آنے لگے تو ان کو کہو تم کو آنے کی اجازت نہیں، تم باہر ہو جاؤ، تمہاری وہ ماضی ہم کو یاد ہے، تمہارا وہ پرانا کارنامہ کافی ہے، اب آئندہ اور آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، آئندہ بھی ان کو مشورے میں شامل کرو. یہ طریقہ کار غلط ہے حضرات، ذہن میں رکھو. بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو خود خراب کرتے ہیں، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو خود خراب کرتے ہیں اور پھر بعد میں شکوے کرتے ہیں ان کو تربیت کا طریقہ نہیں آتا. اپنے بچوں کی ایک غلطی ہو جائے تو ان بچوں کو ایسے تانے دیتے ہیں کہ وہ بچے اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کس مرض کا علاج ہوں، میں کیوں ایک فالتو پیدا ہو گیا ہوں، میں تو جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام مجھ سے خراب ہو جاتا ہے، میرے اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا. یہ بڑوں کے غلط ترتیب کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اگر چھوٹوں سے غلطی ہو جائے ان کو تانے نہیں دینے، خبردار. اگر بچوں سے غلطی ہو جائے ان کو سمجھانا ہے، اگر شاگردوں سے غلطی ہو جائے ان کو سمجھانا ہے، ان کو تانے نہیں دینے، ان کو خود اپنے ہاتھوں سے خراب نہیں کرنا ہے. تربیت کرنی، تذکرہ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو کبھی ایک لفظ بھی نہیں فرمایا کہ تم اتر گئے تھے پہاڑ سے اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا. نا، جو ہونا تو ہو گیا، بس ختم، بھول جاؤ. اب اپنی جماعت کے لوگوں کو تانے مت دو. تربیت کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ تانے دیے جائیں، تربیت کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی میں غلطی ہو جائے، حضرات سنو، یہاں ایک مختصر بات میں بیان کر دیتا ہوں.
ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی میں غلطی دیکھتے ہیں، ہم کسی میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو ہم مجمع میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں وہ فلانا آدمی تو ایسا آدمی ہے، اس میں تو یہ فلانی غلطی پائی جاتی ہے، کیا میں اگر کسی اور کے سامنے اس کی غلطیوں کو بیان کروں تو اس کی غلطی ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ تو غلطی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر مجھ کو اس کی اصلاح کرنی ہے تو میں جا کر کے اکیلے میں اس سے ملوں اور اس کو کہوں کہ آپ فلانی غلطی کرتے ہیں، اس سے لوگوں میں بہت غلط اثر پڑتا ہے، لوگوں کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھتی ہے، آپ یہ کام نہ کریں۔ اور اگر میں خود اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں، اگر میں اس کو کہوں گا تو شاید ناراض ہو جائے گا، یا مجھ سے بڑا ہے میں اس کو کہہ نہیں سکتا ہوں، میری زبان پر نہیں آتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک خط لکھ دو، آپ ایک خط لکھ دو، ایک نامعلوم آدمی کی طرف سے خط ہے، میں آپ کے ایک ہمدرد آدمی ہوں جو آپ کے سامنے آ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کی فلانی غلطی ہے، لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کے خلاف اچھا اثر نہیں پیدا ہو رہا، میں ایک ہمدردی کے طور پر آپ کو یہ بات پہنچا رہا ہوں، آپ اپنی اس غلطی کو ختم کریں۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ، یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ اور مجالس کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کی غلطیوں کے تذکرے کرنا، یہ ہے تخریب اور فساد کا طریقہ، اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جماعت کے حوالے سے ہدایت دے رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، جبل احد کو وفاداری کا صلہ دیکھ رہے ہیں، جبل احد کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کو دفن کیا، اور احد کا پہاڑ ہے جس کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ احد کے پہاڑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اس وفاداری کا صلہ کیا ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جاتے تھے احد کے پاس، اور احد کے پہاڑ پر جب آپ کی نظر پڑتی تھی تو آپ فرماتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم کو اس سے محبت ہے اور احد کے پہاڑ کو ہم سے محبت ہے۔ اگر ایک پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پر اس کو یہ صلہ ملتا ہے، تو اگر ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے اس کو کیا صلہ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری، یہ ہر مسلمان کے اندر آ جائے۔ آپ علیہ السلام کے دین کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچائے گا، اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کو مسلمان اپنے پاؤں سے رون دے گا، اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کو مسلمان اپنے گھر سے خود نکالے گا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے حضرات۔ مسلمان آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں اپنی جان قربان کرے گا۔ وہ کیسے آپ علیہ السلام کے دین کو نقصان پہنچائے؟ احد کے پہاڑ کو یہ صلہ ملا۔ دیکھیں آگے، یہ ہے وہ 10 باتیں عبرتیں، تسلی اور بلند ہمتی کی دعوت، حکمتوں کی طرف توجہ، غلطیوں کی طرف توجہ، مجاہدین سابقین کا حوالہ، امیر کی نافرمانی کا نتیجہ، نظریاتی پختگی کی تلقین، منافقین کے ساتھ معاملہ، فتح شکست کے قوانین، امیر کو جماعت کے حوالے سے ہدایات، جبل احد کو وفاداری کا صلہ۔ آگے دیکھیں حضرات، اس بات کو اپنے پاس محفوظ کرے، بہت ہی مضبوط بات ہے، اور اس جملے کو اپنے پاس محفوظ کرو اپنے دل میں۔ ایک مسلمان اپنے ہدف تک کب پہنچے گا؟ 2 باتیں، عدت المسلم لبلوغ اہدافہ المرسومہ، الحذر البالغ والعمل الدائم۔ مسلمان اپنے اہداف تک پہنچے، اس کے لیے 2 ہتھیار ہیں، کامل احتیاط اور مسلسل محنت۔ دیکھو ہم بے احتیاطی کرتے ہیں اور پھر ہم کو نقصان پہنچتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آئی، تو ہم خود غلط کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرو کامل احتیاط اور مسلسل محنت کرو، 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، مسلسل محنت۔ تو جب کامل احتیاط اور مسلسل محنت ہوگی تو یہ مسلمان اپنے ہدف تک پہنچ جائے گا۔ یہ احد کے واقعے میں مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے۔